پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام عرض کیا کرتے ہیں۔ ساتھ میں شیخین کریم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جلوہ گر ہیں، تو ان پر بھی یہ سلام عرض کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلام جو ہے وہ اہل قبور کے پاس جا کر ان کو سلام کرنا، یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنا کرتے ہیں۔ تو سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنا کرتا ہے۔ تو اہل قبور کو سلام کرنا یہ خود سنت سے ثابت ہے۔ دعا مذکور ہے یا السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر سلام ہو۔ دنیا کے کئی بڑے بڑے قبرستان ہیں، ہمارے سندھ کا بڑا مشہور قبرستان ہے مکلی کا قبرستان، لاکھوں کی تعداد میں بہت زیادہ یہاں پہ قبور ہیں۔ تو قبرستان کے ایک کونے میں آپ کھڑے ہو کر تمام اہل قبور کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر سلام ہو۔ اس کونے میں کھڑا ہے تو آخری کونے والا جو کونے میں جو قبر ہے وہ بھی اس کے سلام کو سنا کرتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو جب ایک عام انسان کی یہ شان ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ سننے کی یعنی قوت سماعت اس کی بڑھ جاتی ہے مرنے کے بعد، یہاں تک کہ کوئی شخص اس کی قبر پر آتا ہے تو قبر کے اندر جو شخص ہے منو مٹی اندر ہے، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے، میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار کون ہے اور کیا کر رہا ہے، اور سلام کر رہا ہے یا کچھ پڑھ کے مجھے ایصال کر رہا ہے۔ تو تمام تر چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو ایک عام انسان کو جب اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، قوت سماعت بڑھ جاتی ہے، قوت بصارت بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی کیا شان ہوگی کہ ان کے دربار پر کوئی جاتا ہے، مزار پر حاضری دیتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے ان کے سلام کو سنا بھی کرتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہم سن نہیں سکتے، لیکن اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے سلام کا جواب سنا بھی کرتے ہیں۔ ولیوں کی یہ شان ہے، تو پھر نبیوں کی کیا شان ہوگی اور پھر نبیوں کے نبی کی کیا شان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ عالیہ میں الحمدللہ مسلمان جاتے ہیں، وہاں پہ درود و سلام عرض کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر منور میں ایسے ہی حیات ہیں جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور صحابہ میں، یعنی اپنے دور خاص میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، باقاعدہ ایز اٹ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر منور میں حیات ہیں۔ قرآن پاک کا جو فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی، سب کچھ انہی کے لیے پیدا فرمایا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے، کوئی خالی نہیں سوائے اللہ کے۔ ہر نبی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر مخلوق نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ ادھر ان کو موت آتی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حیات حقیقی عطا فرماتا ہے۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گویا کہ حیات عطا فرماتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے گویا کہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وجہ سے ایک شعر فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ، خدا کی قسم، واللہ فارسی میں کہتے ہیں خدا کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، دو مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کئی ایسے بزرگان دین رحمہ اللہ علیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہی ہمارے ٹھٹے کی بات چلی مکری کا قبرستان، اس سے آگے ہی ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت جناب جو ہے وہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑی بڑی انہوں نے کتابیں اور بہترین کتابیں لکھی، ان کی کتابیں میرے پاس ہیں بھی صحیح۔ ایسے عاشق رسول تھے کہ جب یہ مدینہ المنورہ حاضر ہو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں انہوں نے درود و سلام عرض کیا، السلام علیکم یا امام الانبیاء یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ دو ہاشم تھے، ان کا بھی نام ہاشم تھا، ان کے ساتھ جو تھے وہ ان کا بھی نام ہاشم تھا، دونوں میں اب یہ مباحثہ ہو گیا کہ جناب سرکار نے میرے سلام کا جواب ارشاد فرمایا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے سلام کا جواب ارشاد فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا چلو اب ایسا کرے دوبارہ سلام عرض کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوبارہ سلام عرض کیا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو نسبت دی ٹھٹے کی طرف کہ ہاشم تتوی آپ کو سلام کا جواب گویا کہ دیا جا رہا ہے وعلیکم السلام یا ہاشم تتوی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر ان کو سلام کا جواب عطا فرمایا. تو کتنی بڑی شان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو حاضر ہوتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا کرتے ہیں. اس سے کئی ایسے واقعات ہیں. اب یزید کا جو دور تھا اس میں کیا ہوا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ یزید نے کیا کیا. حجاج بن یوسف جو تھا اس نے جناب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ان کے مقابلے میں آیا. فوج بھیج دی جناب اور خانہ کعبہ کی طرف گویا کہ سنگ باری کر دی. جیسے آج کل توبے ہوتی ہے اس وقت منجنیق تھی تو اس کے ذریعے جو ہے وہ سنگ باری کی گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد ان کی لاش مبارکہ کو سولی پر لٹکایا گیا. صحابی رسول اور جب یہ پیدا ہوئے تھے مدینہ المنورہ یعنی ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں سب سے پہلے جس بچے کی ولادت ہوئی تھی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی کے بیٹے تھے. زبیر بن عوام پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کے یہ بیٹے تھے. تو پیدا ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی گود میں لیا اور کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ چبا کر اب ان کے منہ میں دے دی اور اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ان کو برکت عطا فرمائی. اب ہوا کیا حجاج بن یوسف نے آپ کے لاش مبارکہ کو سولی پر لٹکا دیا. وجہ کیا تھی تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ ہمارے ساتھ جو ٹکرایا کرتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے, اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے. اور لٹکانے کا دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ لاش جو ہے سولی پر لٹکتی رہے گی کچھ دن اور اس کے بعد لاش خراب ہو جائے گی, بدبو پھیلے گی اور لوگوں کو ایک گویا کہ کراہت سی محسوس ہوگی, لوگ ان سے متنفر ہوں گے. اللہ اللہ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارکہ کو اس نے کئی دنوں تک سولی پر لٹکائے رکھا, لیکن لاش کہتے ہیں نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, جسم بھی سلامت ہوتا ہے کفن بھی سلامت ہوتا ہے. وہ تو صحابی رسول تھے اور جناب لاش کا گلنا سڑنا تو درکنار بلکہ لاش سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. تو یہ خوشبو کس چیز کی تھی؟ علماء نے فرمایا کہ جو یہ پیدا ہوئے تھے بچپن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی میٹھی چیز چبا کر ان کے منہ میں دی تھی. یہ پیارے آقا کا جو لعاب دہن ہے یہ ان کے جسم میں آ گیا اور یہ ساری برکت اسی کی تھی. تو اندازہ لگائیے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد کیا ہوا کہ یزیدی لشکر جو تھا جناب اس نے کعبے پر سنگ باری کی اور اس پر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ لگے ہوئے تھے وہ بھی جل گئے. خانہ کعبہ کو گویا کہ اس کی بے ادبی کی گئی اور مدینہ المنورہ زادہ شرف و تعظیم کی بھی بڑی بے ادبی کی گئی. یزیدی لشکر نے کیا کیا مسجد نبوی شریف پڑھا صاحب الصلوۃ والسلام کے صحن میں مسجد کے اندر گھوڑوں کو باندھ دیا اور گھوڑے وہاں پہ وہ جناب اپنی نجاست وغیرہ یہ ساری کر رہے تھے. وہاں پہ ایک بزرگ تھے یعنی جو آ رہا تھا اس کو قتل کیا جا رہا تھا. ایک بزرگ تھے ان کا نام ہے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون تھے؟ یہ تابعی بزرگ ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو. تو انہوں نے بڑے کثیر صحابہ کرام کی زیارت کی اور کیا دیکھا کہ جناب یہ آ رہے ہیں میرے پاس بھی, ابھی مجھے بھی چند منٹوں میں چند سیکنڈوں میں قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا اپنا انداز ایسا کر لیا گویا کہ یہ پاگل ہے. تو یزیدی یعنی ایسی حرکتیں آپ کر رہے تھے, یزیدی کہنے لگے تو مستانہ ہے, دیوانہ ہے, پاگل ہے, اس کو چھوڑ دو. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کونے میں بیٹھ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزار شریف ہے سبز گنبد کے اندر, یہ سبز گنبد جو ہے اس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزار شریف ہے کہتے ہیں کہ 3 دن تک یزیدی لشکر جو تھا اس کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے, کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا. مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. کتنے دن؟ 3 دن تک
اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے حیات ہیں، وہ جناب اپنی قبر منور میں حیات ہیں، ہماری سنتے ہیں اللہ کی عطا سے، پھر ہماری مدد بھی کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو گھڑیاں بھی نہیں تھیں کہ گھڑی دیکھ کے جناب جو ہے ان میں اذان دے دو، نماز کا اہتمام کرو، نمازیں پڑھ لو۔ کہا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اذان کس ٹائم دینی ہے، کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ 3 دن تک نہ اذان تھی نہ نماز تھی، لیکن جب اذان کا ٹائم ہوتا تو میرے یہ کان سنتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارکہ ہے اس سے اذان کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزار شریف ہے اس سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ 3 دن تک لگاتار کنٹینیوسلی ایسے ہوا۔ حضرت جناب جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ میزبان رسول ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ یہ کہتے ہیں نا قبر کے پاس جا کے کیا ملتا ہے، کیا کرتے ہو، کیا ملتا ہے؟ جناب ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ تیرا مقرب بندہ ہے، یہ تیرا ولی ہے، یہ تیرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صدقے میں ہماری مرادیں پوری فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو صحابی رسول قبر پر جا رہے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس جلوہ فرما ہے، اور پیچھے سے مروان بن حکم جو آیا، اس وقت کا گورنر تھا، اس نے آپ کی گردن سے پکڑا، کیا کر رہے ہو؟ گویا کہ وہ اپنی لینگویج میں گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا کہ تم یہ شرک کر رہے ہو، یعنی صحابی سے گویا کہ اس کو بڑا علم آ گیا، صحابی سے بڑھ کر شرک کی تعریف کون سمجھ سکتا ہے؟ تو صحابی خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس آئے، بیٹھے، گویا کہ فریاد کر رہے ہیں، اپنی جناب جو ہے وہ بے کسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد کرا؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارکہ ہے، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، یہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو قبر میں موجود ہونے کے باوجود ہماری سنتے ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری فریاد رسی بھی فرمایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ نبیوں کی یہ شان ہے، اور اس پر کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب ہے جو امام الانبیاء ہیں۔ معراج کی رات کا واقعہ پتہ نہیں کتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جناب قبر میں تھے، ہزاروں سال پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ اپنی قبر میں تشریف لے کے گئے، لیکن جب معراج کی رات آتی ہے تو تمام کے تمام جناب جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی اقتداء میں نماز ادا فرمایا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نماز جو امامت ہوتی ہے یہ مردوں کی نہیں ہوتی، زندوں کی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں وہ حیات ہوتے ہیں، اپنی قبر میں رہ کر بھی وہ گویا کہ حیات ہوتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی آ جا سکتے ہیں۔ کئی ایسے عاشقان رسول ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیداری کی حالت میں زیارت کروایا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 75 مرتبہ آپ علیہ رحمٰن نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری کی حالت میں دیدار فرمایا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات، آخری بات عرض کر رہی ہوں، بات سے بات نکل رہی ہے، بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی کی یہ شان ہے۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کہ معراج کی رات ایک ہی وقت میں آپ اپنی قبر میں بھی تشریف فرما ہے، پیارے آقا کا گزر ہوا، فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ، کہ میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں سے، کیا دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں حیات ہیں اور کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں، اور قبر جو ہے وہ، اور سرکار کہاں سے تشریف لے جا رہے تھے؟ آسمانوں کا سفر، براق کی تیز رفتار اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، اور نیچے جو منو مٹی قبر کے نیچے جو کھڑا ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کون ہے، پہچان بھی رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس بات کا آ کر بطور خاص ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ وہ گویا کہ یہ بتا دیا کہ لوگوں دیکھو کہ میرے گویا کہ 3000 سال پہلے کم و بیش کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اپنی قبر میں موجود ہے، اس کے باوجود اپنی قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھے، حیات ہیں۔
تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو پھر سوچ لینا حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنے گویا کہ اصحاب کو آگے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں چھوڑ کر ان کو آپ تشریف لے گئے، کہاں چلے؟ مسجد اقصیٰ کی جانب۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب پہلے کیسے چلے گئے؟ وہ سرکار کی رفتار سے کیا ان کی رفتار تیز ہے کیا؟ تو اب بات کو سمجھے تھوڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گویا کہ اپنی نبوت کی رفتار سے آ رہے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام براق کی رفتار سے آ رہے تھے۔ براق کی سواری الگ ہے اور نبوت کی سواری الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت کے پاور سے آ رہے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ سواری پر تشریف لا رہے تھے۔ وہ براق کی اپنی رفتار ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی رفتار ہے۔ اور پھر یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور پھر آسمانوں کا سفر، پھر آسمانوں پر یہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے چھوڑ کر تشریف لے کے گئے تھے، تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سے پہلے موجود تھے۔ تو یہ بھی ہوا کہ یہ اپنی گویا کہ نبوت کی رفتاری سے آ رہے تھے۔ تو اب کیا کہیں گے آپ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک یا کئی ہیں؟ ایک ہے۔ ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں بھی موجود ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہے، آسمانوں پر بھی موجود ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کا دیدار کر کے، ملاقات کر کے، نعمتیں لے کر، نماز کا تحفہ لے کر تشریف لے کے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام واپس کھڑے ہیں تاکہ بار بار دیدار کرو۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نماز کم کرتے جائیے، کم کرتے جائیے، کم کرتے جائیے۔ جو لوگ، آخری بات، چلو بیان ختم ہو گیا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی کی مدد لینا یہ شرک ہے، نبیوں سے جو آپ مانگتے ہو یا ولیوں سے مانگتے ہو کہ ہماری مدد کرو، یہ شرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسے لوگوں کو کہو کہ تم جا کے 50 نمازیں پڑھو، ہم تو 5 پڑھیں گے۔ کیونکہ وصال فرما جانے کے بعد اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی ہے، اور انہوں نے سرکار سے ریکویسٹ کی، انہی کی ریکویسٹ پر 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 ہو گئی۔ تو جو یعنی یہ مدد کو نہیں مانگتے کہ جناب مرنے کے بعد کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، تو یہ شرک ہے، تو فلاں ہے، تو ان کو جا کے 50 نمازیں پڑھو، نہ تم اتنا ٹائم ملے گا، نہ تم جناب مسلمانوں پہ شرک و یعنی جو بدعت کے فتوے لگاؤ گے۔ ہم تو 5 پڑھ رہے ہیں، اور جو ٹائم مل رہا ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام عرض کریں گے۔ تم جا کے 50 پڑھو، لوگوں کو تنگ نہیں کرو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب جو ہے وہ جب موجود تھے حیاتی ظاہری میں تب بھی مدد کر سکتے تھے اللہ کی عطا سے، جب مزارات کے اندر ہے تب بھی مدد کر، یعنی ان کو طاقت دینے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو یہ جو نبی سے کمال صادر ہوتا ہے، یہ در حقیقت اللہ کی شان ہے، کہ اللہ کے نبیوں کی جب یہ شان ہے تو پھر ان کے پیدا کرنے والے خالق کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔